وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 حصہ پنجم 25-22 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہہ، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے باوجود سمجھ کے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے کان اور دل پر مہر کر دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں سمجھتے، نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ افلا تذکرون، کیوں آخر آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ آخر تم کیوں نصیحت نہیں لیتے؟ اب نصیحت کیا ہے کہ معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے. اور دیکھیں قرآن میں بہت زیادہ اس پر زور ہے. وَمَن يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا بُرْهَانَ لَهُ عِندَ رَبِّهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، او کما قال. ایسی آیت ہے کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا. دیکھیں دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ لیں، اب دبئی میں جا کے دیکھ لیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، اور جو بھی قطر ہے، یہ سارے جو عرب کنٹریز ہیں، بھرمار ہے
پیسے کی بھرمار ہے، تیل نکل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک سے ایک اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں روک رہا ان سے، حساب تو ہے، اور حساب کا ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں نا، ہمیں حساب کتاب پر یقین نہیں ہے کسی بھی مسلمان کو، اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے۔ ہمیں یعنی روز حساب پر یقین ہی نہیں ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ بہرحال مضمون جو آیت نمبر 23 کا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ تم مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ معبود تو میں تھا، میرے سامنے سر جھکانا تھا، تم نے اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ دیکھیں بات تو یہی ہے، بات تو یہی ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، اخلاق کیسے ہوں گے یہ ہماری مرضی ہے، ہم کس سے رابطہ جوڑیں گے، کس سے کاٹیں گے، پیسے کیسے کمائیں گے، کیسے خرچ کریں گے، یہ بھی ہماری مرضی ہے، کس سے تعلق جوڑیں گے، کس سے توڑیں گے، یہ بھی ہماری مرضی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمیں یقین ہے صرف دنیا پر، کیونکہ دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ اب ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، اور دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ ہمارے نزدیک، دیکھیں میں آسان باتیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک اہمیت جو ہے دنیا اور حاصل دنیا کی ہے، بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں بڑی ناراضگی کے ساتھ فرمایا ہے، اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ من تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، بس۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو باقی تو باتیں ہیں، اور باتیں اگر آپ صرف باتوں پہ، یعنی یہ دیکھیں ہمارے دین جو ہے ہماری صرف زبان پر ہے، ہماری دل میں نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دل میں نہیں ہے، صرف زبان پہ ہے۔ اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، یہ ہمارے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو تلاوت پڑھ رہے ہیں ہم، یہ ہمارے گلے سے نیچے تو نہیں جا رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی تلاوت کریں گے یہ لوگ جن پہ تم حیران رہ جاؤ گے، لیکن کلام الہی ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ مسئلہ بڑا دقیق ہے، گہرا ہے۔ ہماری رگوں میں یہ دنیا کی محبت ہمارے رگوں میں رچ بس گئی ہے۔ سمجھانا، اس قوم کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ ذمہ داری جو ہے وہ تو ہم نے ادا کرنی ہے نا، سمجھانے کی، بات کو پہنچانے کی۔ یہ بات اگر آپ اس آیت کو یعنی آپ سمجھ گئے، پھر آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ اگر آپ نے یہ جان لیا اور مان لیا کہ ہاں معبود تو وہ ہے جس کا میں کہنا مان رہا ہوں، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، نفس کا کہنا مان رہے ہیں۔
اور ہماری ترجیحات وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے. ہمیں ہماری نظر میں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے. بس یہ مختصر بات ہے. اب خیر میں مضمون کو اللہ کی عطا سے آگے بڑھا رہا ہوں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اجلہ اللہ علی علم، کہ باوجود جاننے بوجھنے کے جب آپ یعنی جاننے بوجھنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، آپ میں عقل ہے ہی نہیں. یہ بات تو نہیں ہے. عقل تو ہے لیکن آپ سوچ نہیں رہے، عقل سے کام نہیں لے رہے. علم کے دیکھیں 3 ذرائع ہیں. اعلیٰ علم، علم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، علم جو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے کوئی ایک نتیجہ نکالے، سنیں کسی کی بات کو اور پھر دل سے سوچیں، عقل سے سوچیں. افلا تعقلون. تو یہ علم ہے. اب جو ہم اللہ کو معبود یعنی سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے پاس تو اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. نہ ہمیں کسی نے کہا ہے. ابھی آگے مضمون آئے گا اگلی سورہ احقاف میں، او آثارۃ من العلم، اس پہ وہی بات کریں گے. ابھی تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل کیا ہے؟ ہم نے جو دنیا کو بت بنا لیا ہے اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرو. رواج، جس کو آپ رواج کا نام دیتے ہیں نا، رواج زمانہ. انا وجدنا آباءنا لہا عابدون. کافر بھی اس وقت یہی کہتے تھے، بھئی ہمارا یہ پرانا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ایسے کیا، ہم ایسے کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے دیکھیں مشرکانہ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس وقت جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، تو قرآن یعنی جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ لوگوں نے اپنا ایک طریقے زندگی بنا لیا تھا، یعنی اپنا دین بنا لیا تھا. حج کے اپنے طور طریقے تھے ان کے، جو بھی تھے. حلال حرام کے اپنے طریقے تھے، قرآن نے بیان کیے، ھذا حرام و ھذا حلال. انہوں نے اصول و قوانین اسی طرح ہم نے اصول و قوانین بنا لیے ہیں. اچھا، اس میں جو بنیادی بات وہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یعنی خالص اللہ کی بندگی کو نہیں سمجھا، اس کو دین نہیں سمجھا. مکمل اطاعت کو انہوں نے دین نہیں سمجھا، ہمیں بھی نہیں سمجھایا. ہم بھی بس، وہ بھی ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے معاملہ چلا رہے. میں آپ ناراض نہ ہوں. انہوں نے بس نماز روزے کو دین سمجھ لیا تھا، اور ہم ان کے گھروں میں پیدا ہوئے. ہم بھی بس یہ نماز روزے کو کرتے ہیں. بعض اوقات مائیں مجھے شکایت کرتی ہیں، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی نصیحت کریں. بھئی کیا دین نماز تک محدود ہے؟ یعنی یہ میرے اپنے تجربے میں ہے. اس کو ذرا نصیحت کریں، یہ نماز نہیں پڑھتا یا نماز میں سستی کرتا ہے. تو کیا دین صرف نماز روزے تک محدود ہے؟ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی جو نماز روزہ کر رہا ہے باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو. دیکھیں یہ ایک بات جو ہے میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، آج کا مسلمان صرف یہ چند اعمال کو دین، مکمل دین قرار دیتا ہے. اللہ کے ہاں یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ مکمل دین نہیں ہے. یہ تو 5 بنا ہے، اس پر تو آپ نے بنی الاسلام علی 5 بنیادیں ہیں یا ستون ہے، ٹھیک ہے، الصلاۃ عماد الدین. لیکن یہ 5 ستونوں پر آپ نے زندگی کی ایک عمارت بنانی ہے. یہ اس کی میں تشریح کر چکا ہوں، ابھی میں زیادہ اس میں نہیں جا رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر لمحہ بندگی کیا ہے کہ ہر لمحہ آپ یاد الہی میں گزارے، اللہ کی یاد میں،
اور اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے حکم سے۔ اللہ کی عطا سے میں نے مختلف، اللہ کی ہر لمحہ بندگی کیا ہے؟ اصل بندگی کہ ہر لمحہ یاد الہی میں اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم سے آپ گزارے، یہ بندگی ہے کامل۔ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے۔ صاحب اٹھتے ہیں گریڈ 26 کے افسر صاحب، صبح جو ہے سب سے پہلے شیو کرتے ہیں اور پھر بن ٹھن کے دفتر جاتے ہیں، وہاں ایک آمرانہ رویہ ہے، رشوت کے ریٹ الگ ہیں، کرپشن الگ ہو رہی ہے۔ محکمے کے گریڈ 26 کے افسر ہیں نا، سارے کام ان کی دستخط سے ہو رہے ہیں، سارے عوام کے ہر کام کا الگ ریٹ ہے، اور سرکاری جو خریداریاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیں سارے اداروں میں ایسا ہے، کک بیکس۔ یہ دیکھیں دین کا تو ہمیں احساس بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کک بیک جو میں لے رہا ہوں یہ حرام ہے حلال ہے۔ ایک پینسل جب آپ دفتر سے اٹھا کر جیب میں ڈال لیتے ہیں تو کیا آپ کو اس کی اجازت ہے؟ قانونی طور پہ ایک پینسل یا ایک پین ظاہر ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک امانت ہے، آپ کا عہدہ امانت ہے، اختیارات امانت ہیں، آپ نے اس کو ملکیت سمجھ لیا ہے، پھر ہر چیز کے ریٹ ہیں۔ اور پھر جو صاحب ہیں، نماز ہوتی ہے باقاعدہ ادارے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، ماتھے پہ داغ سجدہ ہے، تہجد گزار ہیں صاحب ہیں، یہ بس دین ہے ہمارا، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ چلیں مٹھی پر داڑھی رکھی ہے، اکثر تو یہ آفیسر لوگ عام طور پہ سنت رسول سجانا نہیں پسند کرتے، یہ یعنی افسری کے خلاف بات ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہو، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ کوئی داڑھی والا آرمی چیف نہیں آیا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں، کوئی داڑھی والا وزیر اعظم نہیں بنا جو مکمل داڑھی ہو۔ ویسے وہ فیشنی داڑھی کی تو میں بات نہیں کر رہا، خیر بہرحال یہ تو میرے وہ نہیں ہے موضوعات۔ میں اصل میں یہ جو ہم مضمون کر رہے ہیں وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، دیکھیں علم یہ ہے کہ حاکم ایک ہے، عقل یہ کہتی ہے، مانتی ہے، دیکھ رہی ہے، ہماری عقل دیکھ رہی ہے، پیدائش اللہ کی ہے، ہم سن رہے ہیں، ساری کائنات کی آوازیں سن رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے اور تمہارے لیے بنایا ہے، اور عقل سے ہم سوچ رہے ہیں، عقل کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ خالق مالک ایک ہے، مٹی سے آم اللہ بنا رہا ہے، مٹی سے آڑو اللہ بنا رہا ہے، مٹی سے سیب اللہ بنا رہا ہے، ورنہ درخت میں تو سیب نہیں ہوتے، مٹی کھود کے دیکھیں آپ کو مٹی میں کے اندر سیب نہیں ملیں گے، سیب درختوں پر بنتے ہیں۔ کلی چٹکتی ہے، اس سے نمودار ہوتا ہے ایک دانہ، اس دانے سے پھر آگے بات چلتی ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ پھول، عام طور پہ جو ہیں پھول ہوتے ہیں، میں نے جہاں تک دیکھا ہے یہ نارنج ہیں ہمارے، مالٹے ہیں، انار ہے، اس کا ایک پھول ہوتا ہے، پھول سے آگے بات بڑھتی ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے ہمارا کہ آقا مالک خالق رب ایک ہے، دیکھیں رب بھی ہے نا، تو یہ تو علم ہے۔ اب آپ یعنی اللہ کو بلا کے جب غیر اللہ کے سامنے جھک گئے، یہ مخلوق کے سامنے، آپ کا نفس شیطان مخلوق ہے، آپ کا معاشرہ، جو بھی طاغوتی قوتیں ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سورہ بقرہ میں نا، تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، یہ علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، یعنی اس نے اپنی عقل سمجھ سے کام نہیں لیا، گمراہ رہنا اس نے پسند کر لیا، اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کی ہدایت
کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم. جس نے اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے، جس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے اور کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. تو ہم تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں میں یہ یعنی اس بات کو سمجھانے میں مجھے بہت دقت مشکل پیش آ رہی ہے. اس آیت کو سمجھانے میں لوگ یہ مان کے نہیں دیں گے. اللہ نے تو لکھ دیا ہے، میں بتا رہا ہوں تفصیل. آج میرا یہ اسی آیت پہ 5واں حصہ ہو رہا ہے، 5واں درس ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے. یہ مسئلہ یہ ہے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے. کیونکہ دیکھیں یہ تو آپ کو میں نے کہا ہے، اگر آپ کی ترجیح اللہ نہیں ہے، آخرت کی تیاری، آخرت پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے، تو یہ دین کو اب ایک کھیل تماشا آپ سمجھ لیں گے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو بہرحال وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. یا بس میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ گمراہ کرتا ہے نہ ہدایت دیتا ہے. جو گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے. فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے. جو سمجھ بوجھ سے کام نہیں لے رہا، علم عَلَىٰ عِلْمٍ یعنی علم سے کام نہیں لے رہا، نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سوچ رہا ہے، تو پھر اس کے دیکھیں دنیا تو نظر آ رہی نا. ایک بات میں آپ کو کہوں، دنیا تو نظر آ رہی ہے نا. میں اس کو ہم نے دل دے دیا ہے بغیر سمجھے بوجھے. جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ الی آخری مضمون ہے. تو اس کو ہم نے بلا سوچے سمجھے پسند کر لیا ہے. آپ دیکھ لیں یہ لڑکے بالے ہوتے ہیں. ابھی مجھے پرسوں ہی ایک واٹس ایپ ہمارا جو ممبر ہے اس نے کہا حضور میرا مسئلہ ہے، میں بد نظری کا شکار ہوں. تو میں نے پھر پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا 1 سال یا 6 مہینے اس نے بتائے. اب دیکھیں گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور پھر بھی وہ ادھر ادھر آنکھیں لڑا رہے، یعنی اس کی نیت بھر نہیں رہی، نیت سیر نہیں ہو رہی. اور یہ انسان کا مسئلہ ہے، صرف یہ اس بد نظری کا مسئلہ نہیں ہے. ایک انسان بہت مال و دولت ہے، یعنی عمر کے آخری حصے میں ہے، مال و دولت بہت ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں اور کام بھی اس کا بھی کام چل رہا ہے، بیٹی بھی کما رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں کوئی اور چاہیے، پیسہ چاہیے اور پیسہ چاہیے، ایک مسجد بنائیں گے اس سے. وہ زبان سے کہتا ہے نا مسجد، لیکن حوث پیسے کی ہے، حوث جائیداد کی ہے، پیسے کی. پیسہ ہو، بہت ہو. یہ تو عام طور پہ مطلب آپ دیکھ لیں کہیں پر بریک نہیں لگتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی 2 خواہشات جوان ہوتی رہتی ہے. ایک جو ہے مال کی اور عمر کی. موت کو یہ پسند نہیں کرتا اور مال کو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں یہ شدید ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہم بات کر رہے ہیں ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو وضاحت کروں، میں نے کر بھی دی ہے کہ اللہ نہیں کرتا. لیکن اگر آپ نے اندھیرے پسند کر لیے تو ظاہر ہے پھر روشنی تو آپ کو ناگوار ہوگی، آپ اندھیروں میں خوش ہیں. گناہ کے لیے آپ اندھیرا پسند کرتے ہیں نا، کوئی بھی مطلب لگا لیں جو بھی ہے، یا تنہائی یا اندھیرا.
اب آپ گناہ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور گناہ تو اندھیرا ہے، جو بھی گناہ ہے وہ تو اندھیرے ہیں، تو آپ نے وہ گناہ کیا ہے؟ اللہ سے بے رخی اور دنیا کی طرف توجہ، تو پھر تو آپ کی نہ آنکھیں کام کریں گی، یعنی آپ نے خود فیصلہ کیا، ترجیح آپ نے دے دی دنیا کو۔ اب آپ کی جو سماعت ہے وہ بھی کام نہیں کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ نے وفی آذاننا وقر، اس میں ڈاٹ ہو جائیں گے اور آنکھوں پہ پردہ آ جائے گا۔ حقیقت، آپ نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، اب آخرت کی طرف سے تو پردہ ڈال لیا آپ نے، آخرت سے انکار ہے۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، آنکھوں پر پردے ہیں، دنیا کا پردہ آپ لے آئے سامنے، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، اب آپ کی سمجھ بھی کام نہیں کر رہی، سمجھ آپ کی ظاہر میں کام کر رہی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اس نے خود ہدایت سے انکار کر دیا، ہدایت دینے والی تو اللہ کی ذات تھی، اس نے خود ہدایت سے موڑ لیا، اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ذرائع پیدا کیے ہیں، وہی ہے اور پیغمبر ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے، تو آپ نے نہ اللہ کی بات سنی نہ پیغمبر کی بات سنی، تو یعنی ہدایت کو آپ نے، وہی بات ہے نا جو میں نے گزشتہ سبق میں کی تھی، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے رہنا پسند کر لیا، تو پھر اب یہ کام ہوں گے، آپ کی سماعت اور دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، ختم اللہ علی قلوبہم، آپ کے کانوں میں پھر دنیا کے ڈاٹ ہوں گے، پھر آپ کو کوئی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ کی آنکھوں پر پردہ کیا؟ دنیا کا، آپ نے دیکھے دنیا کو پسند کر لیا نا، تو وہ پردہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں پر تو بہت کچھ ہے، وَلَدَيْنَا مَزِيد، وہ آخرت کا وَلَدَيْنَا مَزِيد تو الگ ہے، لیکن یہاں بھی یعنی دنیا میں آپ کو وہ نعمتیں ملے گی جس کا اس وقت دنیا دار تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابھی تو وقت بھی نہیں ہے، میں ابھی چلیں ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم